بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جو ہماری بات چلی تھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے متعلق آپ حضرات نے وہ سن لی تھی، امید ہے سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ اگر اس کے بارے میں کچھ سوال یا کوئی چیز پوچھنا ہو تو آپ چاہے ابھی پوچھنا چاہیں چاہے بعد میں پوچھ لیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ بھی ہم نے شروع کر دی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے کئی سارے نام ہیں۔ فاتحہ مشہور ہیں، فتح یفتح کے معنی کسی چیز کے کھولنے کے، ابتدا کرنے کے آتے ہیں۔ چونکہ اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ابتدا ہے یہ بھی نزولی اعتبار سے نہیں ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے ایسا نہیں کہ پہلے سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی ہے اس لیے یہ پہلے ہے، یہ ترتیب کے لحاظ سے پہلی ہے، لیکن یہ ترتیب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے کہ جب جو سورت نازل ہوتی تھی کہ اس کو فلاں جگہ پر رکھ دو، لیکن نازل ہونے کی ترتیب یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہے۔ اس کو آپ کسی بھی بیماری کے لیے، تکلیف کے لیے آپ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اس کو دم کر دیں گے تو، یا صرف پڑھنے سے بھی اس نیت سے پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو امید ہے شفا دے گا، اگر شفا مقدر میں ہوگی تو۔ اور اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں کہ مانگنے کا طریقہ بتانے والی سورت، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ بتایا کہ آپ کیسے مانگیں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے زمانے میں جب بادشاہوں سے لوگ مانگتے تھے دربار میں آ کر تو ان کی تعریف کیا کرتے تھے، پرانا طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تعلیم فرمائی کہ آپ پہلے میری تعریف کریں گے، اس کے بعد جو آپ نے دعا مانگنی ہے آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو دعا کے مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی تعریف ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اس کے بعد جو آپ کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے۔ اس سورت کو جب شروع کیا تو الحمدللہ رب العالمین، اس کی 7 آیتیں ہیں اس لیے 7 مثانی بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس سورت کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کی ماں، کیونکہ جو قرآن میں جو مضامین ہیں تفصیل کے ساتھ تو وہ اجمال کے ساتھ اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں اور ان کی طرف گویا کہ اشارہ کر دیا ہے، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ تمام تعریفیں، میں نے عرض کیا تھا کہ جو الف لام ہے اس کا ترجمہ، اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں۔ استغراق کے معنی ہر چیز اس میں شامل، تو یہ الف لام استغراقی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی اس میں کہ یہاں جملہ اسمیہ لائے ہیں، فعلیہ نہیں لائے۔ جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس جملے کے شروع میں کوئی اسم ہوتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جس جملے کے شروع میں فعل ہوتا ہے، ورب جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو حمد اللہ بھی ہو سکتا تھا، یا حمدت اللہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، احمد اللہ بھی ہو سکتا تھا میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، نحمد اللہ بھی ہو سکتا تھا، جیسے آگے نعبد و نستعین ہے تو یا نحمد اللہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ فعلیہ نہیں لائے، جملہ اسمیہ لائے۔ پہلے الحمد، یہ الف لام ہونا یہ اسم کی علامت ہے، عرض کیا تھا کہ جس لفظ کے ساتھ الف لام ہوگا تو وہ اسم ہوگا، وہ فعل نہیں ہوگا۔ فعل کے ساتھ کبھی الف لام نہیں آتا، اور فعل کے ساتھ کبھی حرف جر بھی نہیں آتا۔ حرف جر جس کے ساتھ آئے گا تو وہ بھی اسم ہوگا۔ تو تمام تعریفیں، یہ جو جملہ اسمیہ لائے
تو فعلیہ کی بنسبت جملہ اسمیہ میں تخصیص زیادہ ہے کہ تمام تعریفیں مستقل طور پر، دائمی طور پر صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں، اس کو بلاغت کہتے ہیں، تفسیر میں بلاغت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، علم البلاغہ۔ تو بلاغت ہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی باتیں بلاغت سے ہی آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ تو تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ للہ حرف جر اور آگے مجرور ہے، لام حرف جر ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو حرف جر ہوتا ہے اس کو آپ کسی فعل کے ساتھ یا کسی شبہ فعل کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، پھر اس کا معنی ادا ہوتا ہے۔ تو یہ حرف جر اور مجرور یہ دونوں متعلق ہوں گے، اس سے پہلے آپ یا تو فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے، تو وہ یہاں مختصن بھی ہو سکتا ہے کہ الحمد مختصن للہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، تمام تعریفیں حقیقت میں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو مختصن بھی ہو سکتا ہے، ثابتن بھی ہو سکتا ہے، واجبن بھی ہو سکتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے لازم اور واجب ہیں۔ تو کوئی بھی آپ فعل یا شبہ فعل یا محذوف مان کر اس کے معنی کو مکمل کر سکتے ہیں، جو کہ جار مجرور کا اصول آپ کو پہلے عرض کیا تھا۔ تو تمام تعریفیں مستقل طور پر اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے لیے خاص ہیں، مختص ہیں۔ اچھا، الحمد میں جو حمد ہے، تعریف ہے، ایک تعریف وہ ہوتی ہے جو آدمی کسی کی ڈر کی وجہ سے بھی کرتا ہے۔ آپ کسی سیاسی جماعت میں ہیں اور آپ کو جناب یہ تھا کہ اگر آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے تو آپ کو وہ لیڈر نہیں بنائیں گے، کوئی عہدہ نہیں دیں گے، تو آپ کو ایک خوف ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ مجھے کچھ عہدہ مل جائے۔ یا فلاں جو تنظیم ہے، اس طرح تنظیمیں ہوتی ہیں، اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا، تعریف نہیں کروں گا تو وہ مجھے مروا دیں گے، کچھ اور کر لیں گے، تکلیف پہنچا دیں گے، تو ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے۔ لیکن یہ حمد میں جو عربی کے اندر حمد ہے، اس کے اندر وہ تعریف مراد ہے جو تعظیم اور محبت کی وجہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، عظمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے جو تعریف ہو اس کو حمد کہتے ہیں حقیقت میں۔ اور دوسری بات یہ کہ حمد ایک ہوتا ہے شکر، اس میں بھی تعریف ہوتی ہے، اور جس نے احسان کیا ہوتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، اور اس طرح کے اس میں ہوتے ہیں۔ لیکن شکر کی بنسبت حمد جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور شکر حمد کے اندر داخل ہے، شکر بھی حمد کے اندر داخل ہے، کیونکہ شکر تو آپ کو کچھ ملے گا تو آپ شکر کریں گے، کسی چیز کے بدلے میں آپ شکر کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن حمد جو ہے وہ آپ کو کچھ ملے کچھ نہ ملے، آپ کو اللہ تعالیٰ غربت میں رکھے یا آپ کو مال دے، آپ کو بیماری میں رکھے یا آپ کو صحت دے، ہر حال میں آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف جو ہے حمد، یہ شکر سے زیادہ اہم ہے، اور شکر سے اس کی حیثیت زیادہ ہے، اور شکر اس کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ شکر جو ہے وہ کسی بدلے میں ہوتا ہے اور یہ بلا بدل ہوتا ہے، اس میں کسی بدلے کا انتظار نہیں ہوتا کہ مجھے کچھ ملے تو پھر میں حمد کروں۔ تو تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، الحمد مختص للہ، مختص کا لفظ یا ثابت یا واجب میں نے عرض کیا، وہ آپ یہاں پر مانیں گے۔ رب العالمین، رب العالمین، اب یہ رب جو ہے یہ صفت ہے اللہ کی۔ کون سا اللہ؟ جس کی صفت یہ ہے کہ جو سارے عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب یا ربو، یہ کسی کو پالنا، اس کی نیڈ پوری کرنا، اس کی تربیت کرنا، یہ سارے معنی اس کے اندر داخل ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر فعل میں 3 حرف ہوتے ہیں، تو اصل میں رببا سے رب بنا ہے،
ربابا یا ربیبو، تربیت کرنے والا تھا، تربیت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ روحانی اور جسمانی ہر اعتبار سے تربیت کرنے والے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے کس طرح انسان کے نظام کو چلایا، پیدائش سے پہلے کو آپ دیکھ لیں، کن ذرات سے اس کو بنایا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور پھر اس کی کس طریقے سے نشو و نما کی، اس کے اعضاء بنائے، جوارے بنائے، اس کے جسم کے اندر رگیں بنائی، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے بنائے، اور اس کے لیے سارے انتظامات وہاں مہیا کیے۔ اور اس کے بعد چھوٹا ہوا، پیدا ہوا، تو دودھ کا انتظام اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ وہ ماں پہلے سے بھی موجود ہے لیکن دودھ نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا۔ تو یہ ساری اس تربیتی نظام میں داخل ہے۔ روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ ان کے ساتھی جو صحابہ کہلاتے ہیں، حضور کے ساتھ جو ساتھی تھے، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور کا ساتھی بنایا اور امت کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ پھر شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں جو امت کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے فقہا اور اس طرح کے لوگ پیدا کیے جو امت کی ہر طریقے سے روحانی رہبری کرتے ہیں اور حق اور صحیح کی طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے روحانی تربیت کا انتظام فرمایا۔ تو وہ اللہ جو ہر اعتبار سے تربیت کرنے والا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی تربیت کرنے والا ہے، اور سارے عالموں کا رب ہے۔ تو عالمین، اچھا رب جو ہے یہاں اس کی حیثیت نحوی اعتبار سے کیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے لیے صفت ہے، لفظ اللہ کے لیے صفت ہے، اور آگے جو العالمین ہے اس کے لیے یہ مضاف ہے۔ مضاف الیہ کا میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے سیارۃ زید، زید کی گاڑی، تو سیارہ پہلے، گاڑی بعد میں۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ تو رب مضاف ہے، لفظ اللہ کے لیے وہ صفت ہے، اور آگے العالمین کے لیے یہ مضاف ہے۔ ایک لفظ کی دو حیثیتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے باپ کا بیٹا ہے، بیٹے کا باپ ہے، اس کی دو حیثیتیں ہیں، باپ کی نسبت سے وہ بیٹا ہے اور بیٹے کی نسبت سے وہ باپ ہے۔ تو ایک لفظ کے دو حیثیتیں ہونا، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو رب ہے، لفظ رب، یہ لفظ اللہ کے لیے صفت ہے، اور العالمین کے لیے یہ موصوف ہے، مضاف ہے۔ اچھا، العالمین، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ مضاف الیہ جو ہے مجرور ہوتا ہے، اس پہ زیر آتا ہے، تو عالمین میں تو العالمین نہ ہے، نون پہ تو زبر ہے۔ تو میں نے اس وقت آپ سے عرض کر دیا تھا کہ جو منصوب مجرور ہونے کی حالت ہے یا مرفوع ہونے کی حالت ہے، تو یہ ایک حالت کا نام ہے، اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ تو کبھی وہ عام طور پر پیش، زبر اور زیر کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو کہ عام ہے اور ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے، اور کبھی یہ یا کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مجرور ہی ہے اس وقت، لیکن اس کے جو جر کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں زیر کے بجائے یا ہے۔ یہ جو جمع سالم ہوتی ہے، اسے مسلم ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے مسلمون، تو اگر مسلم بھی ایسی جگہ پر آئے گا تو مسلمینہ ہو جائے گا، مسلمون کے بجائے مسلمینہ ہو جائے گا۔ تو یہ عالمون کے بجائے عالمینہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اور عالمین جو ہے، عالم، یہ علامتن سے بنا ہے، العلامتن، اس کے بعد نشانی ہے۔ تو چونکہ یہ عالم اور اس عالم کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ اگر کوئی آدمی غور کرتا ہے اس کائنات کی چیزوں میں، تو ہر چیز آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو اللہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر نشانی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے اللہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کسی درخت کا پتا بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا بھی بتائے گا کہ میرا کوئی رب ہے۔
آپ اس درخت کے نظام کو، شاخوں کو دیکھتے ہیں، اس سے پیدا ہونے والے پھل کو دیکھتے ہیں، تو ہر پھل آپ کو بتائے گا کہ میرا کوئی رب ہے۔ ہر کیلا بتائے گا، آم بتائے گا، سیب بتائے گا، گندم کا ہر دانہ بتائے گا کہ میرا کوئی رب ہے، جس چیز کو آپ غور کریں گے۔ اب اپنے کو دیکھیں گے تو آپ اپنی آنکھ کو دیکھیں گے تو آنکھ بتائے گی کہ میرا کوئی رب ہے۔ یہ آنکھ نشانی ہے، علامت ہے اللہ کو بتانے کے لیے۔ آپ اپنی اولاد کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کا کوئی رب ہے، یہ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ تو علامۃ سے العالمین، یہ تمام عالم کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ہر چیز کو دیکھ کر آدمی اللہ کو سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ ایک عام بات ہے، اس میں کوئی ایسی اعتراض کی بات یا نہ سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ آپ دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے دیکھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کو مانتے ہیں صرف نشانی اور علامت سے۔ کہ آپ نے مثال کے طور پر یہ تپائی ہے یا یہ بورڈ ہے، اب یہ بورڈ دیکھ کر آپ سب مانتے ہیں کہ اس بورڈ کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود نہیں بنا ہے، اور یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ یہ کسی انسان نے بنایا، نہ گدھے نے بنایا، نہ گھوڑے نے بنایا، وہ نہیں بنا سکتے۔ لیکن اس انسان کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ جو چیز بنی ہے یہ انسان نے بنائی ہے۔ آپ کسی جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ کو جہاں کوئی کمرہ بنا ہوا نظر آ گیا، گھر بنا ہوا نظر آ گیا، آپ کو خیال ہے کہ یار کوئی انسان یہاں پر آیا جس نے کمرہ بنایا ہے۔ کہیں سے آپ گزر رہے ہیں، بکری، کوئی مینگنی آپ کو نظر آ گئی، آپ اس مینگنی کو دیکھ کے کہیں گے یہاں سے بکری گزری، حالانکہ بکری آپ نے دیکھی نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن علامت سے آپ اس کو یقین کرتے ہیں کہ یہ چیز موجود ہے۔ تو ایسے ہی بعض لوگوں کا یہ خیال، وہ ایک پروفیسر صاحب کہیں پڑھا رہے تھے تو بچوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیز ہم دیکھتے نہیں ہیں تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کو ماننا نہیں چاہیے۔ تو ایک طالب علم بڑا ہوشیار تھا، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا سارے اسٹوڈنٹس کو متوجہ کر کے کہ استاد صاحب کی عقل نظر آ رہی ہے آپ کو پروفیسر صاحب کی؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، عقل نظر تو نہیں ہے۔ کہا کہ ان میں عقل ہی نہیں ہے، ان کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ عقل جو نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسی بات نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے تو اس کو ہم مانیں نہ۔ تو یہ جو اہل باطل کا ایک وہ ہے، ایک داؤ ہے ان کا لوگوں کو گمراہ کرنے کا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ بہت ساری چیزیں وہ خود بھی مانتے ہیں جو انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہبری کرنے والی ہے، اور ہر چیز آپ کو بتائے گی کہ میرا ایک رب ہے۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو رب العالمین یہ پوری صفت ہے لفظ اللہ کی، اور آپس میں جو رب العالمین ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ کا تعلق ہے ان کا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے الرحمن الرحیم، اس کی تفصیل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزر چکی ہے، آپ کے ذہن میں ہوگی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں صفات ہیں۔ للہ لفظ اللہ کی صفت ہے، دوسری صفت ہے الرحمن، اور تیسری صفت ہے الرحیم، اور چوتھی صفت ہے مالکی یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز جزا کا۔ مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا۔ یہ بھی صفت ہے لفظ اللہ کی، تو اس لیے بھی مالکی کے اوپر زیر ہے، کیونکہ جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے، تو ان تمام پر زیر چل رہا ہے۔ آپ غور کریں، للہ ربی، اس پہ بھی زیر ہے، الرحمانی، الرحیمی اور مالکی، سب پہ زیر۔ یہ سب جو ہیں یہ لفظ اللہ کی صفت ہے، اور موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ یوم دن کو کہتے ہیں، دین کے معنی جزا اور بدلے کے ہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والوں کو بدلہ دیں گے، جزا دیں گے، تو اس لیے وہ جو دن ہے جس دن یہ سارے فیصلے ہوں گے جزا دینے کے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو اس لیے یوم سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے، جزا اور بدلے کا دن۔ تو اس جزا اور بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اور میں نے ایک بات اور بھی عرض کی تھی کہ
قرآن کے اندر ایک چیز جو ترتیب ہے کہ وہ ایک چیز کا دعویٰ کرتے ہیں پھر اس کے دلائل بھی دیتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے تو کیوں ہے. تو گویا کہ یہ ایک قسم کے دلائل بھی ہیں کہ تمام جہانوں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے. کوئی اور ایسا ہے جو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے مخلوق کی ایسی تربیت کر سکے؟ ایسا اور کوئی نہیں ہے. تو یہ صفت صرف اللہ کی ہے. تو جو رب العالمین ہے اسی کے لیے تمام تعریفیں ہوں گی. اور دوسری وجہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے. دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں جو ہر کسی پر مہربان ہو اور اتنی مہربانیاں کرے. اور تیسری صفت یہ کہ تیسری دلیل یہ کہ رحیم بھی ہے. تو قیامت میں مرنے کے بعد تو کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. اسی طرح قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. تو اس لیے یہ تمام دلائل اس بات کے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اس لیے کہ یہ تمام جو صفات پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ میں، یہ کسی اور کے اندر یہ صفات نہیں ہیں. پھر آگے فرمایا کہ ایاک نعبد. اچھا، مالکی یوم الدین، یہاں بھی میں نے کہا یہ مالکی صفت ہے. اور جزا کے دن کا مالک، آگے یہ مضاف و مضاف الیہ ہے. تو یوم جو ہے یہ مالک کے لیے مضاف الیہ ہے اور آگے دین کے لیے مضاف ہے. اس کی بھی دو نسبتیں ہیں کہ مالک مضاف اور پیچھے کے لیے صفت، اور یوم مضاف الیہ بھی اور مضاف بھی. مضاف الیہ مضاف کہتے ہیں ہم اس کو، اور الدین جو ہے یہ صرف مضاف الیہ ہے. تو جزا کے دن کا مالک، وہ مضاف الیہ والا ترجمہ. اردو میں جو مضاف الیہ وہ پہلے آتا ہے، تو اس لیے ہم ترجمہ آخر سے کریں گے. دین کا ترجمہ پہلے کریں گے، اس کے بعد یوم کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد مالک کا ترجمہ کریں گے. تو بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، ایاک نعبد، ایاک یہ ضمیر کہلاتی ہے، جیسے ہوا ہے، ہو ہے، تو اس طرح ایاک بھی ضمیر ہے، لیکن یہ مفعول کی ضمیر ہے. مفعول، فاعل اور مفعول یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اس سے بھی آپ گھبرائیں نا. جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک فعل ہوتا ہے، تو فعل کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں. کوئی بھی کام ہو، مثلا آپ اس وقت سن رہے ہیں تو سننے کا ایک فعل آپ کر رہے ہیں. کون سن رہا ہے؟ آپ سن رہے ہیں، تو آپ اس کے فاعل ہیں، اس کے کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. کس چیز کو سن رہے ہیں؟ تو آپ قرآن کا درس سن رہے ہیں، تو یہ درس جو ہے یہ مفعول ہے. تو اس طرح کوئی بھی کام آپ کرنے والا اس کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر وہ کام کیا جاتا ہے وہ فعل ہوتا ہے تو اس کو مفعول کہتے ہیں. جیسے مثلا ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا مثال کے طور پر. تو یہاں مارنے کا جو کام ہے فعل، یہ فعل کہلائے گا. ضرب زید اس کا فاعل کہلائے گا، اور عمرا جو ہے مفعول بھی کہلائے گا، مفعول کہلائے گا. تو اس طرح یہ ضمیر ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت کرنے والے فاعل، اور آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ عربی میں یوں بھی ہو سکتا تھا کہ نعبدک، نعبدک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن نعبدک میں وہ زور نہیں ہے حصر کا، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نعبدک ہم کہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی بھی کرتے ہیں. اس میں تخصیص نہیں ہے، اوروں سے آپ کو وہ روکتا نہیں ہے. اس لیے نعبدک کا نہیں کہا، نستعین کا نہیں کہا یہاں پر. تو ایاک لفظ استعمال کر کے گویا کہ حصر کر دیا، محصور کر دیا، بند کر دیا اس کو کہ ہم عبادت صرف آپ کی کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے.
اس لیے کہ اور کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں. جب تمام تعریفیں آپ کی ہیں، کسی اور کی تعریفیں نہیں ہیں، ایسا کوئی کامل نہیں ہے جس کی تمام قسم کی تعریفیں اس کے لیے ہوں، تو عبادت بھی صرف آپ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی. تو گویا کہ اس میں حصر ہے اور دوسروں کی عبادت کرنے کی نفی بھی ہے ایاک کی وجہ سے. تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہماری مدد کرے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو لہٰذا ہمیں کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے آپ کافی ہیں. تو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے ادب کے الفاظ ہیں کہ آپ کا استعمال کرتے ہیں عام طور پر اردو میں، کہ آپ کے ہم یہ کرتے ہیں، اب یہ. تو عام طور پر علماء کو دیکھا ہے اور محدثین اور مفسرین کو کہ وہ تیری عبادت کرتے ہیں، جو اردو ادب کے لحاظ سے تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ادب نہیں ہے اس میں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ادب اس بات میں ہے کہ جس میں توحید زیادہ ہو، جس میں شرک کا شائبہ کم ہو، نہ ہو، کم کیا ہونا، ہاں، شرک کا شائبہ نہ ہو، تو وہ سب سے بڑا ادب ہے. تو آپ کا جو لفظ ہے، یہ ہم انسانوں کے لیے تو کہتے ہیں کہ آپ یہ فرما دیجئے، لیکن آپ کے اندر شائبہ ہے کہ ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتے ہیں، آپ لوگ ایسے کر لو. تو ایک کے لیے بھی آپ اور زیادہ کے لیے بھی. لیکن جو تیری کا لفظ ہے نا، وہ سب کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ہی کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے دیکھا، وہ شاید اسی وجہ سے جو میرے ذہن میں ہے کہ اس لیے استعمال کرتے ہوں گے ہمارے علماء اس کو اور مفسرین، کہ اس میں توحید کا پہلو زیادہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، ایک نقطہ بلاغت کا یہاں پر اور بھی ہے کہ یہاں نعبد، میں نے آپ سے شروع کہا تھا، اعوذ میں کہا تھا کہ الف جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نعوذ تو بہت سارے جمع کا وہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور الف ہو حمزہ ہو تو وہ واحد کا صیغہ ہے، مفرد کا صیغہ ہے. تو یہاں بھی جیسے وہاں اعوذ کہا تھا ہم نے، تو یہاں اعبد کہہ سکتے ہیں، ایاک اعبد، میں ایک عبادت کر رہا ہوں اور ایک مانگ رہا ہوں. ہر آدمی اپنا اپنا پڑھ رہا ہے. ایاک اعبد و ایاک استعین، یہ ہو سکتا تھا. لیکن جو علماء بلاغہ ہیں وہ اس میں یہ نقطہ لکھتے ہیں کہ اصل میں عبادت جو ہے، عبادت، وہ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حد درجے کا ذلیل کرنا. کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی کیا عزت بنائیں؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا. اس لیے جو نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو پھر رکوع میں چلے جھک جاتے ہیں، یہ ذلت کی شکل ہے. کسی کے سامنے آپ جھکتے ہیں، پھر آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ ذلت کی آخری حد ہے کہ اپنا سر جو سب سے مبارک جگہ ہے، آپ کے جسم کی سب سے اہم جگہ ہے، وہ آپ زمین پہ رکھ دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو حد درجے کا ذلیل کرنا کسی کے سامنے، یعنی اللہ ہی کے سامنے اور کسی کے سامنے بھی ذلیل، اس لیے کسی اور کے سامنے جھکنے کو منع کرتے ہیں. کسی اور کے سامنے جھکنے کو بعضوں کی عادت ہوتی ہے، بزرگوں سے بھی وہ کچھ زیادہ ہی جھک کے ملتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں. بس جو مسنون طریقہ ہے، السلام علیکم، سلام کر لینا چاہیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحابہ نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جو اہل باطل ہیں، قیصر و کسریٰ والے، یہ اپنے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اور اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے نہیں، اگر ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے. اس سے بیوی کے لیے شوہر کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے
میں اکثر اس میں یہ نقطہ عرض کرتا ہوں کہ حالانکہ اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو حضور فرماتے کہ مجھے ہوتا کہ تم لوگ مجھے سجدہ کرو، لیکن اپنے سے بھی شوہر کو مقدم کیا بیوی کے لیے کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو شوہر بیوی کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ بیوی کو اجازت ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ بہرحال تو یہاں نعبدو کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا، مفرد کا نہیں کیا۔ تو ایک تو عبادت میں وہ ذلت والی بات میں نے عرض کر دی، دوسرا یہ کہ اس میں ایک بعض اوقات آدمی نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے نا، مجرم ہوتا ہے، یا کسی کا کوئی ایسا وہ کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میری تو ہمت نہیں ہو رہی اکیلے جانے کی، اکیلے میں کیسے منہ دکھاؤں گا، یار تم لوگ میرے ساتھ چلو نا، 8-10 آدمی ہوں گے سب مل کے جائیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ تو وہ چپکے سے کہیں سائڈ میں پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ذرا شرم سے، اور شرما رہا ہوتا ہے اور نادم ہو رہا ہوتا ہے، ندامت کی کیفیت ہوتی ہے کہ یار میں نے آپ کو پریشان کیا، یا آپ کی نافرمانی کی، یا آپ کا وہ کیا، جو بھی یہ انسانوں میں بتا رہا ہوں صورتحال۔ تو گویا کہ یہ وہی ایک انداز ہے کہ اللہ میں اکیلے تو آپ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں، میں اکیلے آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، تو میں سب کے ساتھ جمگٹے میں گویا کہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں، ان کی برکت سے مجھ پہ بھی رحم فرما دے۔ اس لیے بعض جگہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنے تعداد زیادہ ہوتی ہے مسلمانوں کی نماز میں یا کسی بھی عمل میں تو اس میں اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو وہاں وفاق المدارس کے صدر بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت علم سے اور حکمتوں سے ان کو نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ان کی خیریں اور ان کا جو علم ہے اس کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عام فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کی وہ صفات نصیب فرمائے۔ بہت عجیب آدمی تھے۔ تو وہ جمعرات والے دن ہمارے یہاں کراچی میں، پاکستان میں تبلیغ والوں کا اجتماع ہوتا ہے مرکز میں، جو ویکلی اجتماع یہاں پر آپ ذات کا امریکہ میں ہے، تو وہاں ایسے پاکستان میں کراچی کے اندر مدنی مسجد میں، تو حضرت جو ہے وہاں مغرب کی نماز میں کبھی آ جاتے تھے، کبھی عشاء کی نماز میں آئے تھے، بلا کسی کو بتائے ہوئے، وہ چپکے سے پیچھے سے آ کے نماز میں شریک ہو کے چلے جاتے۔ تو کسی نے تو پوچھا کہ حضرت یہ تو تبلیغ والا، آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کیا ضرورت ہے ان کی باتیں سننے کی، مرکز جانے کی؟ حضرت ایک وجہ ہی بتاتے تھے کہ اتنا بڑا مجمع وہاں پر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس کی نماز قبول ہو جائے، اس کی برکت سے اللہ میری بھی قبول کر لے۔ تو میں اس وجہ سے اس مجمع میں نماز پڑھنے جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس مجمع کی برکت سے میری نماز قبول کر لے۔ تو بہرحال اجتماعیت کے ساتھ قبولیت عام طور پر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اجتماعیت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے اکیلے اکیلے رہنا، اکیلے اکیلے سب کچھ کرنا، بس اپنا کونے میں نماز پڑھ لیا، کونے میں وہ کر لیا، بس کسی کے ساتھ ملنا جلنا نہیں، کچھ کرنا نہیں۔ ہاں اگر کسی گناہ کا اندیشہ ہے تو پھر تو آدمی کسی سے نہ ملے، لیکن ایسا نہیں، نیکی کا کام ہے تو نیکی کا کام میں اجتماعیت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہاں گویا کہ اجتماعیت کے ساتھ کہ اللہ میں اکیلے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، تو میں سب کے ساتھ آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو ایاک نعبد کہا، اعبد نہیں کہا، ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اچھا، نعبد یہاں پر فعل ہے اور اس کا فاعل اسی کے اندر ہے، اس میں الگ، ویسے میں عبادت کرتا ہوں تو انا، اور جمع کے لیے نحنو ہوتا ہے، نحنو نعبد، لیکن یہاں انا اور نحنو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس فعل کے اندر خود ہی داخل ہوتا ہے۔ اس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں، وہ ضمیر اس کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ شامل ہے، اس کو الگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نحن نعبد، نعبد دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور جب مطلب ایک ہی ہے تو پھر خواہ مخواہ بات کو لمبا کرنا یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے۔ وہ مختصر بات میں اور حدیث میں بھی مختصر الفاظ میں بہت زیادہ بات سمجھائی جاتی ہے، اس لیے ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم فاعل ہو گئے، نحن جو ہے وہ فاعل ہو گیا اس کے اندر، اور نعبد یہ فعل ہے، اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایاک، آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ مفعول ہے۔ اچھا، ایک اصول یہ ہے عام طور پر کہ جو مفعول ہے وہ بعد میں آتا ہے،
فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. ترتیب یہ ہوتی ہے عام طور پر. لیکن یہاں اس مفعول کو مقدم کر دیا، پہلے لے کر آ گئے فعل سے. تو یہ مفعول کا مقدم کرنا یہ بھی حصر کے لیے ہے کہ اس میں بھی وہ عبادت صرف آپ کی. یہ جو صرف لفظ ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ہے. یہ بھی بلاغت کا ایک نقطہ ہے اس میں کہ یہ جو تقدیم ہے مفعول کی، تو یہ جو صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو صرف ترجمہ ہے یہ اس بات کا ہے کہ یہاں مفعول پہلے آیا ہے اور فعل بعد میں ہے. اور اس میں دوسروں کی نفی بھی ہو جائے گی کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، ہدایت دے ہم کو، راہ دکھا ہمیں. ٹھیک ہے، یہ امر کا صیغہ ہے اہدی. کسی کو کچھ امر کہتے ہیں آرڈر دینا، لیکن اللہ کو تو ہم آرڈر نہیں دے سکتے. تو جہاں اللہ سے متعلق یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے دعا مانگنی مراد ہوتی ہے، ریکویسٹ کرنا، عرض کرنا. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے دکھا دے، بتا دے، چلا دے سیدھا راستہ. الصراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا. تو صراط اور مستقیم سیدھا راستہ. یہ مستقیم صراط کی صفت ہے کہ ایسا راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے، اس میں ادھر ادھر نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا دیں. اچھا، اس میں آپ نے ترجمے سنے ہوں گے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. بعض میں یہ ترجمہ کیا ہے دکھا دے، بعض میں یہ ترجمہ کیا کہ سیدھے راستے پہ چلا دے. یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے یہاں کے اعتبار سے. دیکھیے کسی کو آپ نے، اس نے کہا بھائی میں مثال کے طور پر انگل ووڈ مرکز جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے یہاں سے اس کو بتایا کہ یہ جانا فلاں جگہ جانا فلاں سگنل سے. اور دیکھیے آپ نے کہا کہ یار چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میں آپ کو پہنچا کے آتا ہوں. تو یہ پہنچا کے آنا، اس راستے پر چلانا، تو یہ اصل ہے. اچھا، یہ ترجمہ کہاں سے ہوگا؟ اس میں بلاغت کا کیا نقطہ ہے؟ ایک بات ہے کہ آپ بات ایک صراحتاً کھلم کھلا ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بات آپ کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا ابہام رکھتے ہیں، اس کے بعد اس بات کی مزید وضاحت کر دیتے ہیں. تو یہاں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے، پھر آگے کا کون سا راستہ ہے بھی اس میں ابہام ہے، پوری وضاحت نہیں ہے. کون سا راستہ؟ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کیونکہ ہر آدمی تو اپنے انداز سے سوچتا ہے نا سیدھا راستہ. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ سارے مولوی جو بیٹھے نا خامے الٹے راستے پہ چل رہے ہیں، سیدھے راستے پہ تو ہم چل رہے ہیں کہ دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی، یہ کہاں بیٹھے ہوئے. وہ تو دینی طبقے کو ایک قسم کا گمراہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، زمانہ کہاں ہے. وہ تو ان کو سیدھے راستے پہ سمجھتے ہیں جن کے پیچھے وہ چل رہے ہیں. وہ تو دینی طبقے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں اس ابہام کو دور کیا کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کن لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر انعام ہوا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. تو یہ ابہام کے بعد جب کسی چیز کی وضاحت کرتے ہیں تو یہ جو سچویشن ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں صرف دور سے دکھانا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اس راستے پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا مراد ہے. تو یہ اہدنا کے اندر جو دعا ہے وہ صرف اس کی نہیں ہے کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے.
اس میں دعا اس بات کی ہے کہ اللہ وہ راستہ دکھا بھی دے، اس پہ چلا بھی دے، اور منزل تک، مقصد تک پہنچا بھی دے، منزل مقصود تک۔ تو یہ ساری چیزیں اس بلاغت کی وجہ سے داخل ہیں کہ ابہام کے بعد اس کی وضاحت کی ہے، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں پھر داخل ہو گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، یہ بھی اب اس میں داخل ہے۔ اور اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچا دے، ہماری منزل مقصود جنت الفردوس ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے۔ تو اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستے پہ چلا دے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ اچھا، انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پھر انعام یافتہ کون لوگ ہیں تو قرآن نے بیان کر دیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آپ کو متنفر کیا جائے گا کہ بھئی جو بزرگ ہیں نا، علماء ہیں، بزرگ ہیں، صالحین ہیں، ان کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ بابوں کا دین تو نہیں ہے۔ بابوں کا دین ایک لفظ بعض لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 2 نمبر بابوں کو تو ہم بھی نہیں مانتے جو قرآن و حدیث سے اور دین سے ہٹ کر ہیں، لیکن جو قرآن و حدیث کی تعلیم آپ کو دیتے ہیں اور دینی رہبری آپ کی کرتے ہیں، ایسے جو نیک لوگ گزرے ہیں، جن کی صداقت اور جن کی امانت مشہور رہی ہے، جن کا تقوی مشہور رہا ہے، ایسے صالحین کے راستے کو تو اللہ نے بھی بتایا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جس طرح انبیاء کے پیچھے چلنا یہ آپ کو کامیابی تک پہنچا دے گا، ویسے ہی صحابہ، شہداء کے پیچھے چلنا، صدیقین کے پیچھے چلنا، یہ بھی آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا۔ شہداء کے پیچھے چلنا یہ بھی اللہ تک آپ کو پہنچا دے گا، اور صالحین، نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا یہ بھی آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا۔ تو جو صالحین ہیں، ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ حدیث سے اعتماد اٹھانا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث فلانی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اور علماء اور صلحاء پر سے اعتماد ختم کر دینا، کیونکہ یہ ایک بیسک چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ اگر ڈاکٹروں سے متنفر ہو گئے تو میڈیکل کی لائن خود ہی ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی الگ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر علماء سے اور صلحاء سے اعتماد ختم ہو گیا تو امت تو ایسی ہی گمراہ ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ سے تو یہ مل نہیں سکتے جا کے قبروں میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ کسی کا ہو نہیں سکتا، نہ اللہ سے کوئی ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے، تو وہ تو کٹ گیا نا۔ امت جو جڑی ہے پچھلے لوگوں سے، اس لیے حدیث میں آتا بھی ہے کہ قیامت کی نشانیوں بتایا کہ قرب قیامت میں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کی برائیاں کریں گے۔ جو پہلے کے لوگ گزرے ہیں صلحاء، ان کی برائی کریں گے، ان کو برا بلا کہیں گے کہ یار ان کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو آپ صالحین کو آپ پیغمبر مانو، پیغمبر نہ مانو، لیکن صالحین پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، اور آپ کو جو پیغمبر کی باتیں ملیں گی وہ تو صحابہ سے ملیں گی، صحابہ کی باتیں تابعین سے ملیں گی، تابعین کی باتیں تبع تابعین اور بزرگان دین اولیاء کرام سے ملیں گی، پریکٹیکلی آپ کو وہ زندگی ملے گی۔ ورنہ ویسے تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ نے دیکھی ان کی زندگی کہ وہ آزاد ہیں، وہ کبھی کہیں گے جی داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کہیں گے یہ ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہلے تو اسی کو ختم کریں گے نا، کیونکہ جب آپ کی شکل انہوں نے اپنی طرح بنا دی تو پھر باقی بنانا آسان ہے، تو وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کر دیں گے۔ یہ کیا ضرورت ہے ان کی؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے صالحین کو تو آپ کو کوئی صالح بھی بغیر داڑھی کا نظر نہیں آئے گا، کوئی صالح آپ کو بغیر ٹوپی بغیر پگڑی کے نظر نہیں آئے گا، تو اس کی نقل تو ہم کر سکتے ہیں۔
اس لیے یہ ایک جو راستہ ہے ان تک پہنچنے کا، تو اس سے اگر آپ نے کاٹ دیا امت کو تو امت آگے سے نہیں جڑ سکے گی. جب صلحاء سے نہیں جڑ سکے گی تو انبیاء سے بھی نہیں جڑ سکتی. اس لیے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو مغضوب ہوئے، مغضوب غضب جن پر ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اور جو غیرہ کا لفظ ہے یہ استثناء کے لیے بھی آتا ہے، کسی کو نکالنے کے لیے ایک چیز ہے نا. جیسے میں کہوں کہ جی سارے درس میں آ سکتے ہیں لیکن عبداللہ نہیں آ سکتا مثال کے طور پر، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یأتی کل واحد فی الدرس غیر عبداللہ، عبداللہ کے علاوہ عبداللہ نہیں آ سکتا. تو غیرہ جو ہے یہ کسی کو تو نیک لوگوں کا راستہ دکھا دیں، لیکن ان کا راستہ نہ دکھا کہ جن پر غضب ہوا، جو مغضوب علیہ ہوئے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے یہاں پر کہ یہاں مغضوب کا جو لفظ استعمال کیا، انعمت کا لفظ استعمال کیا، تو یہاں اللہ کی طرف نسبت کی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. تو یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مغضوب کے بجائے غضبت علیہم، جن پر آپ نے، جن کو پر آپ کا غضب ہوا، یا آپ نے ان پہ، چونکہ یہود سے متعلق بات ہے اور یہود بوجہ عناد اور ضد کے وہ نہیں مانتے تھے. تو یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ ایک ادب سکھانا مقصود ہے کہ جب اچھی بات ہو، دیکھو کام تو سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن جو اچھے کام ہو تو اس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کریں گے، اور اگر کوئی غلط کام ہو تو اس کی نسبت آپ مخلوق کی طرف یا اپنی طرف کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ الخیر کلہ بیدیک، الخیر کلہ بیدیک والشر لا ینسب الیک، کہ اے اللہ خیر تمام آپ کے ہاتھ میں ہے اور شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں. تو یہ ایک ادب سکھا دیا کہ شر کے کام بعض اوقات بحث میں لوگ پڑ جاتے ہیں کہ ارے تو بس فلاں گناہ ہے نا، بس اللہ کے اس نعوذ باللہ، تو ادب کے خلاف ہے. تو اس لیے غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب علیہم ہے، مراد یہود ہیں جو ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ جو بوجہ جہالت کے گمراہ ہوئے. تو ان کے راستے سے ہمیں بچا. وقت کافی ہو گیا، مزید تفصیلات بھی اس میں ہیں، انشاءاللہ اس کو آخری بعد میں کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی سمجھ بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ساری دنیا میں قرآنی تعلیمات کو عام فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نصیب فرما. یا اللہ صحابہ اور صالحین کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ان کے راستے پر ان کے اعمال جس طرح انہوں نے قربانیاں کی ہیں اور اعمال اختیار کیے ہیں، اللہ ہمیں بھی وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جس طرح آپ ان سے راضی ہوئے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا. یا اللہ جس طرح ان پر آپ نے رحم فرمایا، ان کو قرآن و حدیث اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائی. اے اللہ اس طرح آپ ہمیں بھی قرآن و حدیث کی سمجھ نصیب فرما اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.